सांसें मेरा साथ छोड़ने लगी। मैं अपनी बंद होती आंखों से धुएं के पार देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन धुआं मेरे गिर्द एक खौल बना चुका था। और फिर मुझे यूं दिखाई देने लगा जैसे मैं किसी गहरी खाइयों में गिरता जा रहा हूं। जो अक्स मेरे पास कागज पर मौजूद था, वही चेहरा मेरी नजरों के सामने था। वही बुढ़ा, वही शक्ल, वही हुलिया। एक मर्तबा तो मुझे उससे घिन सी आने लगी, लेकिन उसे बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे देखते ही वो बूढ़ा हंसा और हंसता ही चला गया। मैं हैरान नजरों से उसे देखने लगा। वो बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसके कहकहे बूढ़ों वाले न थे, बल्कि उसके बाजुओं में मुझसे ज्यादा ताकत थी। हंसते हंसते उसने एक पत्थर पर पांव मारा तो पत्थर जर्रों में बट गया, ऐसे जैसे कोई कमजोर शीशा टूटता है। उसमें से धुआं उभरने लगा, लेकिन वहशतों भरा हियोला बना एक खौफनाक जिन मेरी नजरों के सामने जाहिर हुआ। मैं मुजस्समा पत्थर बना उसे देखता रहा। हुक्म मेरे आका, वो उस बूढ़े के आगे झुकते हुए बोला। ये नौजवान हजारों मील की मुसाफत करके हमसे मुकाबला करने आया है। बूढ़े ने हकारत की निगाह मुझ पर डालते हुए कहा, देखो तो सही कितना बहादुर समझता है अपने आप को। उस बूढ़े की बात ने मुझे बौखला सा दिया कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं हजारों मीलों की दूरी से उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। क्या यह बूढ़ा जादूगर तो नहीं? मेरी सोच पर वो हंसा और बोला, बच्चे, मैं जादूगर ही हूँ, बहुत बड़ा जादूगर। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम किसे बचाने और छुड़ाने आए हो? अभी तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। साथ ही जादूगर जिन से बोला, जिसके लिए ये आया है उसे लाओ यहाँ, ताकि इसे असल हकीकत बता दूं। जो हुक्म मेरे आका, जिन ने कहा, और दोबारा धुआं के हियोला में तब्दील होकर गायब हो गया। मैं उसके दोबारा आने का मुंतजिर था, और उस लम्हे यूं लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन नहीं, मैंने गलती नहीं की है। मुझे सहरिश को अपनाना है, अपने वादे को पूरा करना है। मैं उस बूढ़े का खात्मा करूंगा। हाँ, उसका खात्मा करूंगा। उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं अपनी सोचों को तकवीयत देने लगा कि यकदम वही जिन दोबारा हाजिर हुआ। उसके हाथों में उस जैसा एक और जिन था, जो खूनी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस बूढ़े ने एक गहरी नजर उस पर डालते हुए मुझसे कहा, जानते हो ये कौन है? नहीं, तुम नहीं जानते। मैं बताता हूं तुम्हें। ये एक बागी जिन है, सहरिश का बाप है। क्या? मैं बूढ़े की बात पर चौंका। हाँ, यही हकीकत है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो इंसान नहीं, एक जिन जादी है। और ये जिन एक कातिल है, मेरे बेटे का कातिल, मेरे खानदान का कातिल। मंत्रों के दौरान इसने मेरे खानदान को एक एक करके खत्म कर दिया था कि मैं अपने मंत्रों को छोड़ दूं। लेकिन मैंने खानदान को कत्ल तो करवा लिया, लेकिन मंत्र ना छोड़े। तब से ये भाग निकला था, साथ बेटी को भी ले गया था। मैंने उसका हर सू पीछा किया, लेकिन ये वो मुल्क छोड़ चुका था जहां मैं रहता था। मुझे पता चला तो मेरे जिन मुझे इस मुल्क ले आए। इसे पता चला तो इसने दौड़ लगा दी। फिर मुझे पता चला कि वो फलां जगह है, लेकिन उसकी बेटी महफूज हाथों में है, किसी बुजुर्ग के हसार में बंद है। सो मैंने अपने खानदान के कातिल जिन को उठवा लिया। बस यही कहानी थी, मेरी और इस जिन की, और शायद तुम्हारी भी। बूढ़े की बातों ने ना सिर्फ मुझे परेशान कर दिया, बल्कि मैं सोचों में भी उलझ गया था कि क्या जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान नहीं है, जिन जादी है। मेरे दिल के एक कोने से आवाज आई कि राहत, वो चाहे इंसान है या जिनजादी, तुम्हारी मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे तुम्हारी मोहब्बत पर एतमाद है।
اور جس کے لیے تم ہزاروں میل پیدل چل کر ان پہاڑوں پر آئے ہو، کیا ناکام واپس جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ تم نے اسے اپنانا ہے، ہاں اپنانا ہے۔ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، بابا جی، یہ قاتل ہے، باغی ہے، جو بھی ہے، اسے معاف کر دو۔ آپ کا خاندان اب واپس تو نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے طیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ مر گیا تو اس کی بیٹی بھی مر جائے گی۔ اگر اس کی بیٹی مر جائے گی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے اپنانا ہی میری زندگی کی خواہش ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ میری بات سن کر بوڑھا طیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے بولا، بچہ، تم نے 2 لفظوں میں کہانی ختم کر ڈالی، لیکن میری کہانی 2 لفظی نہیں ہے۔ اس باغی جن کو پکڑنے کے لیے مجھے کئی ملکوں، شہروں، جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں جانا پڑا ہے۔ اپنی زندگی اس کے پیچھے تباہ کر چکا ہوں، اور جب پکڑا ہے تو تم اس کے ہمدرد بن کر آ گئے ہو۔ بوڑھے کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ تب میں نے کہا، میں آپ کے پاؤں میں گر پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے دو، لیکن اسے کچھ نہ کہنا، ورنہ میری محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ وہ بوڑھا نہ مانا، اور شاید نہ اس نے ماننا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں یکدم اٹھا، پتھر میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے زور سے اس کے سر پر دے مارا اور پھر کئی پتھر اس کے سر پر مارے۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے مرتے ہی ایک بڑا طوفان اٹھا۔ ایسا طوفان میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج یہ طوفان ہر چیز کو فنا کرتا ہوا گزر جائے گا۔ شاید یہ طوفان جنات کی آزادی کا تھا۔ جو جنات اس کی قید میں تھے، سب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس طوفان میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا، اور جب ہوش آیا تو میری سحرش میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی نہ تھی، مسکراہٹ تھی۔ چہرے پر اداسی نہ تھی، بلکہ کہکشاؤں کا رقص تھا۔ جو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ میرے راجا، سحرش بولی، دیکھو میں دلہن بنے آپ کی منتظر ہوں، اپنا لو مجھے۔ مجھے اپنانے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے چہرے پر خوشیاں بکھیر دیں، لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے سحرش کا ہاتھ تھام لیا کہ یکدم وہ جن بولا، نہیں، ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں چونکتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیختے ہوئے بولا، میں اپنوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سحرش بولی، میرے راجا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے تم جنگلوں، پہاڑوں تک جا سکتے ہو، تو اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں جان، میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ میں نے دوبارہ کہا تو اس کی آنکھوں میں ساون بھادو برسنے لگا۔ وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، نہیں جان، اب رونا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے۔ جہاں تم ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ویسا ہی طوفان دوبارہ ابھرا اور کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو عجیب سے ویرانے عجیب دنیا میں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کالی بستی تھی۔ یہاں بسنے والے بھی سب کالے اور ہیبت ناک شکلوں والے تھے۔ ان میں صرف ایک میری سحرش ہی تھی، جو چاند کا ٹکڑا تھی، جو مہکتی خوشبو تھی۔ صرف اپنی سحرش کی خاطر مجھے ان جناتی دنیا میں رہنا پڑا۔ دوسری شام ہی میری اور سحرش کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ جسے میں عرصہ دراز چاہتا آیا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خوشی اور مسرت سے میرا پور پور ناچ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب چاند کا وہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ کر میرے دل و روح کو چمکا گیا۔ عجیب سی طرز سے ہمارا نکاح ہوا۔ اس نکاح میں پوری رات جشن ہوتے رہے۔ پھر کئی دن تک میں اس جناتی بستی میں رہا۔
اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنوں کی یاد ستانے لگی، گھر بار، بہن بھائی یاد آنے لگے۔ تب ایک روز میں نے سہرش سے واپسی کو کہا تو وہ بولی، تم نے یہاں رہنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں اپنے ملک کا سفر کرنے کے لیے چلا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، جان، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم دونوں مسکرا دیے اور پھر کچھ ہی لمحات میں ہم اپنے گاؤں اپنوں میں آ گئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر نئی کہانی کے ساتھ، نئے واقعے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe our channel مسلم معلم آن لائن۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔